خود اپنی ذہن کو استعمال کرتے ہوئے مختلف اصطلاحات استعمال کرتے ہوئے مختلف توجیہات بیان کریں. بہتر اور مناسب یہ ہے کہ ہم خود مولا ابا عبداللہ الحسین کے ہی کلمات اور خطبات سے استفادہ کریں. مولا خود ارشاد فرماتے ہیں اللہم انک تعلم، اے میرے اللہ تجھے معلوم ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ حکومت طلبی کے لیے نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں جتنے بھی قیام ہوتے ہیں، دنیا میں جتنے بھی انقلابات آتے ہیں، دنیا میں جتنی بھی کوششیں انجام پاتی ہیں وہ حکومت طلبی کے لیے ہیں. جبکہ مولا ابا عبداللہ الحسین فرماتے ہیں پروردگارا اللہم انک تعلم، تو جانتا ہے انہ لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان، پروردگارا میں نے سلطنت اور حکومت حاصل کرنے کے لیے قیام کیا ہی نہیں ہے، تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے یہ قیام کیوں کیا ہے. پہلا نقطہ جس کی طرف آقا اور مولا ابا عبداللہ الحسین خطاب فرما رہے ہیں اور متوجہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ میں نے حکومت طلبی کے لیے یہ قدم نہیں اٹھایا، حکومت کی طلب کے لیے میں نے قیام نہیں کیا. آگے مولا فرماتے ہیں ولا التماسا فی فضول الحطام، اور نہ ہی میرا قیام مال اور دولت کی زیادتی اور جمع آوری کے لیے. آج ہمارے پاکستان میں بعض کج فہم لوگ، بعض عقل سے عاری لوگ، اگرچہ انہوں نے لباس آئمہ روحانی زیب تن کر رکھا ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتے، اتنی فہم، اتنی عقل اور اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ وہ آقا اور مولا ابا عبداللہ الحسین کے لیے الفاظ کیا استعمال کر رہے ہیں. آج ایک ملا کہتا ہے کہ مقادرات کے بحث میں وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی مال و متاع اور اسباب ہے اس پہ سب کے سب پہ امام وقت کا حق ہے. تو اس مثال کو بیان کرتے کرتے وہ کہتے کیونکہ زبان پھسلتے دیر تو لگتی نہیں ہے نا، جب معرفت جس قدر اوج پہ ہو الفاظ زبان پہ اسی طرح سے آتے ہیں، اور جو ضمیر جس طرح سے جس کو مانتا ہو اسی طرح کے الفاظ زبان پہ آتے ہیں. وہ کہتا ہے امام حسین علیہ السلام نے بنو امیہ کا قافلہ لوٹ لیا، لا حول ولا قوت، اور مولا خود بیان کر رہے ہیں میں نے مال و متاع کی زیادتی اور طلب زیادتی کے لیے میں نے قیام ہی نہیں کیا. اور وہ کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے معاذ اللہ من ذالک بنو امیہ کا قافلہ لوٹ لیا. پھر وہ لوٹ کو کس طرح سے کور کرتا ہے، یعنی قبضہ کر لیا، یعنی اپنے اختیار میں لے لیا، یعنی دبا لیا. بابا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا قیام جاہ طلبی کے لیے نہیں تھا، حکومت طلبی کے لیے نہیں تھا، مال اور دولت کی جمع آوری کے لیے نہیں تھا. خود مولا فرما رہے ہیں لیکن وہ کہنے والے نے تو کہہ دیا. خب ہم اس بات پہ تشیع کا کاملاً حلفاً اور سلفاً عقیدہ ہے کہ ہمارا جو کچھ ہے حتیٰ ہماری سانسوں پہ بھی ہم سے زیادہ حق ہمارے وقت کے امام کا ہے، ہم سے زیادہ حق ہے. تو پھر صرف مال تک ہی محدود کیوں رہے؟ کیا ہماری جانوں پہ ہمارے وقت کے امام کا حق نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو مولا نے اپنے فلسفے کا مقصد بیان کیا اور پہلا جملہ جو کہا اللہم انک تعلم، پروردگارا تو بہتر جانتا ہے، تو جانتا ہے میرے قیام کا مقصد اور ہدف کیا تھا. میں نے حکومت طلبی کے لیے نہیں کیا، میں نے مال کی جمع آوری کے لیے نہیں کیا. پھر مولا آپ نے یہ عظیم حرکت کی تو کی کیوں؟ مولا خود وجہ بیان فرما رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں وَلَٰكِن لِنَرَى الْمَعَالِمَ مِن دِينِكَ، پروردگارہ میں نے یہ قیام کیا ہے تو صرف اس لیے تاکہ تیرے دین کی علامت اور نشانیوں کو دیکھ سکوں، دین کی علامتوں کو قائم کر سکوں. میں نے اس لیے قیام کیا ہے، میں دین کی نشانیوں کو اعلیٰ اور عرفہ کر سکوں، اس لیے میں نے قیام کیا. آپ نے دیکھا کربلا میں قدم قدم پر ایک ایک نشانی تھی جو دین کی نشانی تھی. کربلا میں نشانی تھی علی اصغر، کربلا میں دین کی نشانی تھا علی اکبر، کربلا میں دین کی نشانی تھا قاسم، کربلا میں دین کی نشانی تھے اون و محمد.
کون کیا نام ایسا ہے جو کربلا میں دین کی نشانی؟ مولا خود بیان فرما رہے ہیں کہ پروردگارہ تو شاہد ہے، میں دین کی علامتوں کو قائم کرنے کے لیے یہ قیام اور اس الہی حرکت کو میں نے انجام دیا ہے، دین کی نشانیوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ اچھا، ایک دین کی نشانیوں کو دیکھنے اور دکھانے کے لیے، دین کی نشانیوں علم ہم نے کہا اپنے دروس میں کہ مولا کو علم کہتے ہیں، اور مولا نے کربلا میں جتنے آئے تھے ان سب کو علم بنایا، دین کے علم ہیں، یہ دین کے وہ ستون اور پلرز ہیں کہ جن کی وجہ سے دین اپنی اصل شکل اور صورت پر قائم ہے۔ ایک مولا نے کہا کہ میں نے دین کی نشانیوں کو قائم کرنے کے لیے قیام کیا۔ دوسری بات وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، پروردگارہ میرے اس قیام کا دوسرا جو مقصد اور ہدف ہے وہ یہ ہے کہ تیرے شہروں میں بندوں کی اصلاح کر سکوں، تیرے بلاد میں، فی بلادک، تیرے شہر میں۔ ایک عالم دین کہتے کسی سے انہوں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کہاں کے شہری ہیں، کہاں رہتے ہیں، تو وہ ہمیشہ یہ خوبصورت جواب دیا کرتے تھے کہ میں ملک خدا کا شہری، چونکہ تمام مملکتیں، تمام ممالک خدا کے ہیں، یہ جو حصار ہم نے بنا لیا، یہ جو بارڈرز ہم نے بنا لیا، یہ بت ہے، بقول اقبال رحمت اللہ علیہ، بت ہے، یہ وطن ایک بت ہے جو برٹش نے آپ کو دیا ہے، وطن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 256 اس وقت کنٹریز ہیں، وہ سب کے سب اپنی اصل اور حقیقت کو کھو بیٹھیں گی جب وقت کے امام آئیں۔ ایک ملک ہوگا، فی بلادک، خدایا تیرا ملک، خدایا تیرا شہر، خدایا تیرا علاقہ، خدایا تیرا منطقہ، فقط تو ہی تو، تیرے علاوہ کسی کا ملک نہیں ہے۔ خدایا میں حسین نکل کیوں رہا ہوں؟ تاکہ تیرے ملک میں، تیرے شہروں میں بندوں کی اصلاح ہو سکے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابا عبداللہ الحسین وہ معاشرہ دیکھ رہے تھے کہ جہاں پہ بندوں کی اصلاح نہیں تھی۔ آقا ابا عبداللہ الحسین نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو تربیت یافتہ نہیں تھے، صاحب معرفت نہیں تھے۔ ایک مولا نے کہا دین کی علامتوں کو قائم کرنے کے لیے، دوسرا مولا نے فرمایا تیرے شہروں میں بندوں کی اصلاح کے لیے۔ اب تیسرا جملہ مولا فرماتے ہیں وَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، اور خدایا میں حسین قیام کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ تیرے مظلوم بندوں کو ظالموں کے شر سے بچا سکوں۔ حسین دیکھ رہے تھے کہ ظالم محکوم ہو چکے ہیں، ظالم حاکم بن چکے ہیں، تو حسین فرماتے ہیں خدایا مظلومین کو ظالم کے شکنجے سے بچانے کے لیے میں یہ قیام کر رہا ہوں، ظالموں کے شکنجے سے بچانے۔ حسین درس دے رہے ہیں جہاں بھی طاغوت، جہاں بھی باطل حکومتیں، جہاں بھی نااہل حکمران آ جائیں وہ عوام پہ ظلم ڈھائیں گے، میں مظلوموں کی حمایت کے لیے نکلا ہوں، جہاں پہ بھی مظلوم ہیں آج حسین کو صدا دے رہے ہیں، حسین کو پکار رہے ہیں، اور یہی شعار ان کی زندگی کے لیے کافی اور وافی ہے۔ مولا فرماتے ہیں مظلومین کو بچانے کے لیے، ظالم بندوں سے بچانے کے لیے میں قیام کر رہا ہوں، اور وَيُعْمَلَ بِفَرَائِضِكَ وَسُنَنِكَ وَأَحْكَامِكَ، اور حسین کے قیام کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ مولا خود بیان کرتے ہیں پروردگارا مجھ حسین کی تمنا یہ ہے کہ میں وہ فرائض جو تو نے مجھ پر عائد کیے ہیں ان پر عمل کر سکوں، تیرے عائد کردہ فرائض کی بجا آوری کے لیے میں یہ قیام کر رہا ہوں، میں مدینے کو ترک کر رہا ہوں تیرے فرائض ادا کرنے کے لیے، وَسُنَنِكَ، تیری سنتوں کو قائم کرنے کے لیے، سنن الہی کو قائم کرنے کے لیے میں حسین مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ سنن الہی کیا ہے؟ فرائض الہی، اللہ کے فرائض جو اللہ نے بندوں پہ واجب کیے ہیں، کیا ہے؟ امر بالمعروف، نہی از منکر۔ آج ہو نہیں رہا ہمارے معاشرے میں، آج تبلیغات کرنے والا خود اپنی اصلاح نہیں کر رہا، اسے خود نہیں پتا۔ میں جب تک خود کی اصلاح نہ کروں، جب تک میں اپنے گھر کی اصلاح نہ کروں، میں معاشرے کی اصلاح کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تک مجھ میں خرابی ہے، جب تک مجھ میں نقص اور عیب ہے، جب تک میرے گھر میں نقص اور عیب ہے،
میں معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتا، میں امر بالمعروف نہیں کر سکتا، میں نہی از منکر نہیں کر سکتا۔ لہٰذا حسین علیہ السلام نے کہا یہ عظیم الہی سنن جو تھی، سنت پروردگار کو ادا کرنے کے لیے میں حسین نے قیام کیا۔ کس لیے؟ تاکہ اللہ کے عائد کردہ فرائض ادا ہو سکیں، انسانیت کی ہمدردی پیدا ہو سکے، انسانیت کا درد اجاگر ہو سکے، کفر و نفاق مٹ سکے، اس لیے حسین قیام کر رہے ہیں۔ مولا خود فرماتے ہیں ایک جو تو نے فرائض ادا کیے ان کی بجا آوری کے لیے میں نکل رہا ہوں، ایک وہ سنتیں جو تیری ہیں انہیں قائم کرنے کے لیے میں نکل رہا ہوں، اور ایک وہ تمام احکام جو تو نے واجب کیے ہیں ان کی بجا آوری کے لیے میں حسین نکل رہا ہوں۔ آقا مولا یا ابا عبداللہ، لوگ تو آپ کے ساتھ نہیں نکلے، آپ اکیلے یکا و تنہا نکل گئے، آیا آپ کو اس کا کوئی نقصان ہوا؟ حسین تو نکل پڑے، اور مولا نے اپنا مقصد بیان کر دیا، اور بہت سمپل ہے، 5 نکات کی طرف مولا نے اشارہ فرمایا۔ میں نے حکومت طلبی کے لیے قیام نہیں کیا، میں نے مال جمع کرنے کے لیے قیام نہیں کیا، بلکہ قیام کیا تو کیوں؟ تیرے شہروں میں لوگوں کی اصلاح ہو سکے، تیرے مظلوم بندوں کو ظالموں سے بچا سکوں، اور تیرے سنن و فرائض و احکام پر عمل کر سکوں، میرا یہ مقصد اور ہدف تھا۔ بات یہاں پہ ختم ہو گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے خدایا پروردگارا جنہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا، آیا ان کے لیے کچھ کہا ہے؟ کیا تو نے ان کا انتظام کر رکھا ہے، یا خود مولا ابا عبداللہ الحسین نے ان کے متعلق کچھ کہا ہے؟ تو توجہ رکھیے گا کہ مولا ابا عبداللہ الحسین کتاب تحف العقول، قدیمی ترین کتاب سے یہ خطبہ اس کتاب میں درج ہے۔ تحف العقول 200 ہجری کے قریب غیبت صغرا کے زمانے میں لکھی جانے والی تشیع کی تاریخی اور احادیث کی کتاب ہے، اور اس کتاب کو تحف العقول یعنی عقول کے لیے تحفہ قرار دیا گیا، 4 معصومین کی احادیث کو اس میں جمع کیا گیا، اور اسی میں مولا کا یہ خطبہ بھی ہے، مستند ترین ہے، یعنی اسے کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ مولا فرماتے ہیں اب یہ تو میرا مقصد ہو گیا، اچھا اب آپ کا ساتھ دینا ہوگا، ہاں ساتھ دینا ہوگا، اگر نہیں دیتے تو فَإِن لَمْ تَنْصُرُونَا، اگر تم نے میری مدد نہ کی، حسین فرما رہے ہیں اگر تم میری نصرت کے لیے نہ نکلے، اگر تم میری کمک کے لیے نہ آئے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وَتَنْصِفُونَ، اور میرے ساتھ انصاف نہ کیا۔ حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں میری مدد نہ کی، میرے ساتھ انصاف نہ کیا، قَوِيَ الظَّلَمَةُ عَلَيْكُمْ، قوی ترین ظالم تم پر حاکم بن جائیں۔ حسین پیمانہ اور معیار دے گئے کہ جب ظالم حاکم بنتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وقت کے امام کے ناصر اور مددگار، وقت کے امام کے ساتھ انصاف کرنے والوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ اب جو بھی باطل حکمران ہو، کہیں کا بھی ہو، اس کے برسر اقتدار آنے کی وجہ آپ کی اور میری اپنے وقت کے امام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ خود حسین فرما رہے وقت کے امام کے ساتھ انصاف کیا ہوتا نا، نااہل کبھی بھی اقتدار میں نہ آتے۔ وقت کے امام کی مدد و نصرت کی ہوتی نا، تو کبھی بھی امام زمان غیبت جیسی مصیبت عظما سے دوچار نہ ہوتے۔ فَإِن لَمْ تَنْصُرُونَا، کیا ہم هَلْ تَنْصُرُونَا، کیا مدد کریں گے ہم امام کی، یا ہم مدد کر رہے ہیں وقت کے امام کی؟ کیا ہم حسین کی مدد کر رہے ہیں؟ ابھی تک جواب لا ہے، نہیں کر رہے۔ اگر مدد کر رہے ہوتے، اپنی اصلاح کی ذرا سی توجہ ہوتی، تو آج آنے والے جواب سلام کو ہم سنتے۔ شریعت کا اٹل فیصلہ ہے، آپ کسی کو سلام کریں مستحب، جواب اس کا واجب سلام کا جواب جب آ رہا ہے تو سن کیوں نہیں رہے؟ یعنی ابھی بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی موجود ہے، ابھی بھی کچھ نہ کچھ خامی موجود ہے، ہمیں اصلاح کرنی ہوگی۔ اپنی جب تک اصلاح نہیں کریں گے ہم پہنچ نہیں سکتے۔ مولا خود فرماتے ہیں اچھا
ایک تو نقصان تمہارا یہ ہوگا وقت کے امام کی مدد نہ کرنے کا، اور نمبر 2 وقت کے امام سے انصاف نہ کرنے کا۔ سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے، آیا وقت کے امام کے ساتھ کیسے انصاف کر سکتے ہیں؟ وہ تو خود منصف ہے، وہ تو خود انصاف کرنے والے، وہ تو خود عادل ہے، ان کے ساتھ کیسے انصاف کریں گے؟ آیا وقت کے امام کے ساتھ انصاف ہوتا ہے؟ مولا فرماتے ہاں، وقت کے امام کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ وقت کے امام کی آواز صدائے استغاثہ بلند ہونے سے پہلے اپنے آپ کو حصار امام میں پہنچا دیا جائے۔ اکثر ذہنوں میں سوال کر کے جوانوں کے ذہن کو پراگندہ کرتے ہیں، جوانوں کے ذہنوں کو مشوش کرتے ہیں۔ خدا شاہد عجیب کشمکش ہے آج کے میری قوم کے جوان کے ذہن میں، جی فلاں شخص، فلاں صحابی، فلاں بنی ہاشم سے حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں کیوں نہیں گیا؟ سوال اب ذہن میں تو آئے گا، بھائی فلاں بھی نہیں گیا، فلاں بھی نہیں گیا، فلاں بھی نہیں گیا، کیوں نہیں گیا؟ کیوں نہیں گیا؟ سوال ذہن میں اور صحیح آیا، بالکل صحیح آیا۔ سوال یہ کرنے کی بجائے نا، یاد رکھیں پیمانہ اور معیار حسین ابن علی ہے۔ علامہ مودودی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، اہل سنت کے برجستہ عالم ہے لیکن کمال کا جملہ کہہ گئے، اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ نہیں کیا، کمال کا جملہ کہہ گئے۔ کہا سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ فلاں نے بیعت کر لی تھی یزید کی، فلاں نے بیعت کر لی تھی یزید کی، فلاں نے بیعت کر لی تھی، جب سب نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہیں کی؟ سوال یہ نہیں ہے، وہ فرماتے کہ سوال ہی غلط ہے، سوال یہ ہونا چاہیے جب حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو باقیوں نے کیوں کی؟ پیمانہ حسین ابن علی، معیار حسین ابن علی ہے۔ سوال اسی طرح سے یہاں بھی فلاں گیا، فلاں نہ گیا، فلاں بنی ہاشم سے تھا، فلاں حفاظت کے لیے رہا، فلاں بیمار تھا، یہ سوال نہیں اٹھے گا۔ جب وقت کا امام نکلا ہے مدینہ چھوڑ کے تو مدینے کو ویران ہو جانا چاہیے تھا، کیوں نہ گئے؟ جو نہ گیا مجرم ہے۔ اب آپ اس کی جو مرضی توجیہ بیان کرے، ارے وقت کا امام نکل رہا ہے، کوئی معمولی نہیں، حسین علیہ السلام جیسا امام حرکت میں ہے، بچوں کو لے کے حرکت میں ہے، ششمائے کو لے کے حرکت میں ہے، مدینے میں کوئی ہلچل نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ ارے رینگنے والے رینگ کے چلتے ہیں حسین۔ آج منظر دیکھ رہے ہو نا، آج اربعین کا منظر دیکھ رہے ہو نا، آج بستر مرگ پہ بھی جو لیٹا ہے اس کی تمنا ہے کہ مجھے اس راستے پہ چلایا جائے جس پہ قافلہ حسینی چلا ہے، اس گرد خاک پائے ظاہر ابا عبداللہ الحسین کی گرد میرے چہرے پہ کسی طرح آن پڑے۔ آج ہر ایک شیعہ اور زوار کی تمنا ہے۔ آج اربعین پہ جانے والا ایک ایک قدم جب اٹھا رہا ہے تو اس کی توجہ کربلا میں نہیں ہے، اس کی توجہ مرکز ابا عبداللہ الحسین پہ نہیں ہے، اس کی توجہ کا محور اور مرکز زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، کہ جب پیروں میں چھالے پڑتے ہیں، قدم قدم پہ پتھر ٹکراتے ہیں پیروں کے ساتھ، پیروں میں ورم آ جاتے ہیں، اور تمنا آنکھوں کو یہی تشنگی اور پیاس ہے کب ہمارے آنکھوں کے سامنے سنہری گنبد ہوگا، اور کب ہمارے دل طرب کے ساتھ کہیں گے السلام علیک یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ۔ یہ کسک آج حالانکہ معلوم ہے 80-82 کلومیٹر ہم نے چلنا ہے، لیکن پھر بھی جنہوں نے اربعین کا سفر طے کیا ہے وہ جانتے ہیں۔ ابھی پہلا پول آتا ہے نجف سے، السلام علیک یا امیر المؤمنین کہہ کے جو ہی آپ نکلتے ہیں تمنا دل میں کسک اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، خدایا جلد مجھے روضہ حسین دکھا، خدایا جلد روضہ حسین دکھا۔ دل کی دھڑکنیں یوں تیز ہوتی ہے جیسے ابھی بند ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہ حرارت ہے جو مدینے میں آنی چاہیے تھی۔ آج زمانہ آج اس نہج پہ پہنچا ہے کہ وقت کے حسین کے لیے آپ کے دلوں میں ایسی کسک ہے کہ اربعین پہ ایک ایک اٹھنے والا قدم آپ کے وقت کے حسین کے قریب کر رہا ہے۔ کیوں اس حرکت میں، اس چلنے میں اتنی کشش اور جاذبیت کیوں آ گئی؟ ذرا تصور کرنا، غور کر، کیوں آ گئی اربعین میں اتنا اثر؟ بڑے برجستہ آیت اللہ وحید خراسانی جیسے برجستہ عرفا فرماتے ہیں
یہ جو 40 پہ نجف سے پیدل کربلا جاتے ہیں، تمہارے وقت کا امام بھی اسی قافلے میں چل رہا ہوتا ہے، اسی قافلے میں چل رہا۔ نہیں معلوم کس کے شانے سے وقت کے امام کا شانہ وہاں ٹکراتا ہے۔ یوں ہی نہیں تمنا آتی، ہر ایک کہتا ہے 40 پہ خدایا کسی طرح کربلا پہنچا، 40 پہ کسی طرح۔ معلوم ہے میں زری تک پہنچ نہیں سکتا، ہجوم کبیر ہے، نہیں جا سکتا، لیکن پھر بھی دل میں تمنا ہے حسین کو دیکھ لوں، حسین کو پا لوں، حسین کو سن لوں، حسین کو سمجھ لوں، اس فضا میں سانس لے لوں جہاں سے میرے مولا کا قافلہ گزرا ہے۔ یہ کسک کیوں ہے؟ حسین علیہ السلام مدینہ ویران کیوں نہیں ہو گیا جب حسین نکلے؟ میرا آقا جب مدینہ چھوڑ رہا تھا، اپنی ماں کی قبر چھوڑ رہا تھا اور رسول اللہ کی قبر مطہر کو چھوڑ رہا تھا، ایک ایک کو قدم مبارک ابو عبداللہ الحسین سے لپٹ جانا چاہیے تھا۔ مولا تو گیا تو مدینہ ویران ہو جائے گا، حسین نہ جا، حسین نہ جا، مولا نہ جائیں، آقا نہ جائیں، آقا آپ نہ جائیں۔ لوگوں نے کیا کہا؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ، لوگوں نے کہا اچھا جانا ہے تو چلے جائیں، بچوں کو اور خواتین کو چھوڑ جائیں۔ مشورے دیتے رہے حسین کو، تمہاری مجال ہے، تمہاری اوقات ہے کہ وقت کے امام کو مشورے دو۔ یہ حالت تھی مدینے کی۔ کیا ہماری حالت ان سے ذرا مختلف ہے یا ویسی ہے؟ آج ہم جرت کرتے ہیں، اللہ نے 1187 برس کی طویل ترین سزا دے کے ہمارے دلوں کو اس لائق بنایا کہ ہم نے سوال ہی نہیں کرنا۔ اگر حسین، وقت کے حسین نے آ کے کہا نا کہ یہ تیری ظاہری شوشہ ہے، دوبارہ ایمان لانا ہوگا تجھے، ابھی تک تو کفر کی زندگی پہ تھا، مولا چشم ہے، مولا اپنا دست مبارک آگے کیجیے آقا، میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہ آپ دعائے احد میں پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے جو صبح امام زمان کی زیارت، کیا عجیب الفاظ ہیں، خدا کی قسم عجیب الفاظ۔ وہاں پہ آخری جو تمنا آپ خدا سے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پروردگارا وہ بیعت امام زمان جو میری گردن پر واجب ہے، وہ بیعت۔ اور روایت میں امام فرماتے ہیں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ میں یوں رکھو جس طرح سے گویا تم کسی کی بیعت کر رہے ہو۔ یہ کیا ہے؟ مشق ہے۔ جو صبح کی نماز ہی نہیں پڑھتا وہ مناجات کہاں کرے گا، اور جو مناجات نہیں کرتا وہ امام زمان کی زیارت کو کہاں پڑھے گا، اور جو امام زمان کی زیارت نہیں پڑھنے کی جسے توفیق، وہ یہ جملے زبان سے کیسے ادا کرے گا اور کیسے مشق کرے گا ان جملوں کی؟ خدایا یہ بیعت، امام فرماتے شبی بناؤ، شبی بناؤ، بیعت کرنے کی شبی بناؤ تاکہ تمہیں پریکٹس ہو، عادت ہو۔ تشیع میں بیعت کرتے ہو، کیسے کرتے ہیں بیعت پتہ ہے؟ کیا کرو گے وقت کے امام؟ امام نے آ کے دست ہے بیعت جب تم سے طلب کرنا ہے، کیا جواب دو گے امام کو؟ الفاظ آتے ہیں، کیا کہنا ہے بیعت؟ خواتین جانتی ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں جانتی ہیں وقت کے امام کی بیعت کیسے کرنی ہے۔ غدیر پہ نعرہ لگا کے، خوش ہو کے، نئے کپڑے پہن کے، ہاں جی ٹافیز پھینک پھینک کے، ایک دوسرے کے سر پھوڑ کے ہم نے جشن گزار دیا، لیکن یہ نہیں جانتے کہ بیعت کرنی کیسے۔ غدیر بیعت کا دن تھا، تجدید عہد کا دن تھا، عاشورہ غدیر کی عکاسی تھا، جس بیعت کو توڑ دیا گیا عاشورہ اس کے نتیجے میں بپا ہوئی تھی۔ بیعت کرنی تھی، حسین علیہ السلام نے بیعت طلب کی ہے وہاں پہ۔ کیسے کرتے ہیں بیعت امام؟ حسین خود فرما کیسے کرتے ہیں بیعت؟ اس لیے عزیزو مفاتیح الجنان میں زیارت ہے، دعائے احد سے پہلے ہی لکھی ہے، چند جملے اس کے تلاوت کیا کریں تاکہ وقت کے امام کے لیے دل نرم ہو سکے۔ خدائے نہ کرتا خاکم بدہن حسین علیہ السلام کی نظر کرم اگر کسی دن ہم سے جدا ہو جائے، یعنی آقا علیہ السلام ہمارے، کل میں نے کہا نا شاہد ہے مولا ہمارے گناہوں پہ، حسین علیہ السلام کیا ہے؟ شاہد ہیں۔ ہم نے اگر کوئی خطا کیا تو حسین علیہ السلام شاہد ہیں، حسین شاہد ہیں، اور جب میرے مولا حسین علیہ السلام نے نگاہ پھیر لی نا تو ہوگا کیا؟ آپ کی فجر کی نماز قضا ہوگی، آپ مغربین ادا نہیں کر سکیں گے، آپ ظہرین ادا نہیں کر سکیں گے، آپ مناجات کی لذت آپ سے سلب ہو جائے گی، آپ کو توفیق نماز شب سلب ہو جائے گی۔ یہ کیوں ہے؟ یہ حسین علیہ السلام کی چشم پوشی جو اب تک تھی، اب وہ مولا نے آپ سے صرف نظر کر لیا، اب آپ کو نہیں دیکھ رہے مولا،
گناہ اس لیے ہم کرتے ہیں نا، جب آقا حاضر و ناظر ہو، اب آپ کو پتہ چلے کہ یہاں اس محفل میں وقت کے امام موجود ہیں، ہماری حالت کیا ہوگی؟ خدا شاہد ہے، آپ اپنے آپ سے پوچھیں نا کہ اگر ہم ذرہ ایک لحظے بھر کے لیے یہ سوچیں کہ اس محفل میں امام زمان موجود ہیں، کس انداز سے امام کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے؟ ہمارے پاس تو وہ ادب ہی نہیں ہے کہ سب کیسے بیٹھے ہیں حسین کی بارگاہ میں، کس طرح سے خیمہ حسینی میں، اللہ اکبر، یہ تربیت حسین شناسی کے عنوان سے جمع ہو اور بارگاہ ابا عبداللہ الحسین میں بیٹھنے کا ڈنگ اور سلیقہ ہی نہ سیکھ سکیں، امام زمان کی بیعت کیسے کریں؟ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، ہر روز صبح کے وقت اپنے ہاتھوں کی شبیہات فقط یہ مخصوص نہیں ہے، شبی یوں بناؤ، مولا فرماتے ہیں شبی اپنے ہاتھ کو، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ یوں رکھو جیسے گویا تم کسی کی بیعت کر رہے ہو، اور بیعت کرتے وقت نا یوں ہاتھ رکھا جاتا ہے جیسے کسی کے شکنجے میں، کسی کے قبضے میں خود کو دیا جاتا ہے، مولا فرماتے ہیں یوں بیعت کرو اپنے ہاتھ، اور پھر کہو پروردگارا یہ بیعت امام زمان، بیعت کر چکے ہیں مولا کے ہاتھ پہ بیعت، مولا کا ہاتھ نصیب ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا، ابھی تک ہمیں مولا کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، ہمارے ہاتھوں پہ ہمارے گناہگار، ہمارے نجس، ہمارے غلیظ، اپنی بات کر رہا ہوں، ہاتھوں میں ابھی تک وہ پاک اور طاہر و مطہر وہ ہاتھ نہیں آیا، لیکن امام فرماتے ہیں تم شبی بناؤ، اس شبی بننے کا بڑا عظیم اجر ہے، تم شبی بنا کے بیعت کرو، اللہ تمہیں حقیقی بیعت کے قابل بنا دے گا، یہ شبی بنانی تھی، شبی بناؤ بیعت کی، اور کہو خدایا یہ ہو میری گردن پہ جو میرے وقت کے امام کی بیعت ہے، خدایا تا دم مرگ میری گردن سے یہ بیعت اترے نا، اللہ یہ بیعت اترے نا، شبی کی اس قدر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ حضرت موسیٰ کی شبی بنا کرتا تھا، نقل اتارا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لغنت تھی، جسے آپ اپنی زبان میں عرف عام میں توتلا کہتے ہیں، تھوڑی سی لغنت تھی حضرت موسیٰ، اسی لیے تو قرآن کی آیت کہا نا کہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ بھیج، کیوں؟ وہ فصاحت اور بلاغت رکھتا ہے، مجھ سے زیادہ زبان اس کی صاف ہے، اس کو میرے ساتھ بھیج، میرا مددگار اور ناصر بنا کے بھیج، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دربار میں آتے تھے تو وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے کے لیے ان کی نقل اتارتا تھا، یعنی ان جیسا لباس زیب تن کر کے ان کی چال کی طرح چال چلا کرتا تھا، جیسے وہ چلتے ہیں ویسے چلتا تھا، جیسے وہ بولتے ہیں ویسے بولتا تھا، اور باطل نمرود و فرعون جیسے ملعون ہنسا کرتے تھے، فرعون ہنسا کرتا تھا۔ اب آپ کو واقعہ معلوم ہے بنی اسرائیل کا سارا، سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے، اور قدم قدم پہ اللہ نے جس قوم کا سب سے زیادہ تذکرہ کیا وہ بنی اسرائیل ہے، اس کی وجہ ہے جس طرح آج ہماری حالت ہے نا، اللہ کے لیے سب سے زیادہ ناز جس اللہ نے جس قوموں کے ناز اٹھائے دو ہی ہیں، اور ابھی تک ہو رہا ہے۔ ایک بنی اسرائیل تھی کہ جس کے قوم کے اتنے ناز اللہ نے اٹھائے، اتنے ناز اٹھائے، نخرے دیکھو کیسے کیسے ہیں، غرق ہونے کے لیے پیچھے فرعون آ رہا ہے، آگے دریا ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، راستہ ایک بنا، اور جھگڑا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ سے، اور ایسے نہیں لگنا، ہمارے 12 قبیلے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے سارے قبیلوں کے سردار ایک ہی راستے پہ غرق ہوتے ہیں تو ہو جائیں، فرعون مارتا ہے مر جائیں، ایک راستے سے سارے نہیں گزریں گے، 12 راستے بناؤ۔ یا اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ جو کہتے ہیں نا کر لو گے، 12 راستے بن، ہر قوم اور قبیلہ اپنے اپنے راستے پہ چلا۔ اچھا جی یہ بھی مان لیا، آگے چل۔ اب جی ماشاءاللہ آسمانی کھانے آ رہے ہیں، کیا بات ہے، اتنا ناز، آسمانی کھانے فریش روسٹ کی ہوئی چیزیں آ رہی ہیں، نازل ہو رہی ہیں، کھا رہے ہیں، اور اس پہ بھی جھگڑے۔ موسیٰ ایک تشت آئے آسمانی، اس میں سے 12 قبیلے کھائیں، اے وارا نہیں کھاندہ، 12 قبیلے ہیں نا، 12 تشت منگوا موسیٰ،
یا اللہ یہ دیکھ پھر فرمائش آ گئی، کوئی بات نہیں موسیٰ ان کی یہ بھی بات مان، اچھا جی یہ بھی بات مان لی، 12 تشت بھی آ گئی۔ اب کھا لیا تو کھانے کے بعد پیاس تو لگتی ہے، کیونکہ من و سلوہ میں جو سب سے زیادہ مشہور ڈش تھی وہ فش تھی، ڈش تھی اور فش تھی، بہترین ڈش۔ ہاں جی روسٹ ہوئی، روز آ رہی ہے، کھائی جا رہے ہیں، اب پیاس لگی ہے، اب پانی کے لیے موجود ہے، قرآن کی تفاسیر میں موجود ہے، آپ دیکھیں پانی کے لیے کہا موسیٰ پیاس لگ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا پتھر پہ، اور یہ اس پتھر کو اٹھا کے ساتھ ساتھ بھی چلتے تھے، کہا عصا مارا اور ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ موسیٰ پچھلے 2 دفعہ واقعات بھول گئے ہو، ایک راستے سے گزرے نہیں تھے، ایک تشت سے کھایا نہیں تھا، اب پانی پینے کے لیے سارے ایک ہی چشمے سے پیے، یہ نہیں ہونا موسیٰ، اللہ سے کہو 12 بنائے جی، ٹھیک ہے موسیٰ پرواہ نہیں ہے، 12 چشمے بنا، 12 چشمے بن گئے، سب نے پانی پیا۔ اب جب سارے ناز اللہ نے اٹھا لیے نا، یہ بھی مانتا ہوں، یہ بھی مانتا ہوں، یہ بھی مانتا ہوں، اللہ جب مانتے مانتے اطاعت کی بات آتی ہے تو اللہ کہتا ہے اب ان سے پوچھ میرے علاوہ کوئی مسجود ہے، میرے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہو؟ وہاں پہ اطاعت کی جب بات ہے نا، کہا موسیٰ ذرا صبر کر، سوچتے ہیں، سوچنے کا ذرا ٹائم دو، میں اپنے بزرگوں سے رابطہ کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ وہ سارا واقعہ، وہ گئے ہیں تختیاں لے کے، آتے ہی سامری نے بچڑا بنا کے پوجا شروع کروا دی، اور وہ سارا واقعات آپ کے ذہن میں۔ اللہ نے قوم کو غرق کر دیا، کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا کیونکہ میں نے اس قوم کے ناز اور نخرے اتنے برداشت کیے ہیں، جو کہتے تھے میں کرتا تھا، اور جب میں نے کہا کس قدر پست اور ذلیل ہے یہ انسان کہ میری بات نہیں مانتا، غرق کر دیا۔ دوسری قوم کون ہے کہ جس کے اللہ ناز اور نخرے برداشت کرتے ہیں؟ تشیع علی ابن ابی طالب ہیں، اللہ ناز برداشت کر رہا ہے، اللہ نخرے برداشت کر رہے۔ نماز سے سستی، اللہ کہتے کوئی بات نہیں، کر رہے ہو نا نماز سے سستی، دیکھ رہا ہوں میں، روزے سے کھا جاتے ہیں مسئلہ ہی نہیں، سستی کر رہے ہو نا، اچھا کوئی بات۔ آوازوں کو نیچے رکھنے کا حکم ہے، ماشاءاللہ اونچی سے اونچی ہوتی چلی جائے، گھر میں آواز بلند ہو فرشتے بھاگ جاتے ہیں، دور کوسوں دور چلے جاتے ہیں، یہ میں نے ذرا زیادہ نہیں کھینچا بلکہ اس سے زیادہ دور چلے جاتے، نہیں آنا اس گھر میں، آوازیں بڑی اونچی ہیں، فرشتے نہیں آتے، برکت نہیں آتی، خیرات نہیں آتا، فضل پروردگار نہیں آتا۔ اچھا اللہ برداشت کیے جا رہے، اور اللہ کو بھی پتہ ہے کہ جب میں اپنی مدت کو تمام کر کے بھیجوں گا تو اس کو ایسے ہی نہیں بھیجوں گا، جہاں پہ اللہ نے آسمانوں پہ دیگ اور تشت بنانے کا اہتمام کیے رکھا ہے نا، وہاں پہ ذوالفقار بھی بنتی ہے، اسی پٹی میں ذوالفقار بھی بنا رکھی ہے اللہ نے آسمانوں پہ ہی، اور وہ ذوالفقار صاحب ذوالفقار کے ہاتھوں میں ہے، امام لے کے آئیں گے اور پھر بتائیں گے 1200 سال ہمیں ہو گئے، تجھے ابھی تک نماز پڑھنی نہیں آئی، تجھے ابھی تک نماز کے اشکالات نہیں آئے، تجھے ابھی تک یہ نہیں پتا روزہ کتنے مسافرت پہ اور کیا کیا شرائط ہیں اس کے، ابھی تک تجھے یہ بنیادی معلومات نہیں پتا۔ لیتے ہیں ہم تیرا وائیوا، ایک تو ہم لیں گے نا پرسوں، ایک امام زمانہ آ کے لیں گے وائیوا، اور وہ جب لیں گے عجب ہوگا پھر، ہاں امام زمانہ موجود ہوں اور وہاں پہ آپ سے شریعت کا سوال ہو جائے، کیا کیفیت ہوگی یہ امام ہی جانتے ہیں۔ اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم نے وقت کے امام کی مدد نہ کی، اگر تم نے وقت کے امام کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو قوی ترین ظالم تم پر حاکم ہو جائیں گے۔ مولا اس سے کیا آپ کو نقصان ہوگا؟ کبھی ظالم ہم پہ جو حکمران ہوں گے، امام کو نقصان ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں یہ جو ہمارے امتحان ہے نا، مت سمجھو یہ ظلم ہم پہ ہو رہا ہے، یہ تمہارے امتحان ہے۔ کربلا کا سانحہ رونما ہو گیا، اس میں مولا حسین علیہ السلام کا امتحان نہیں ہے۔ حسین علیہ السلام قدم قدم پہ کہے گے تمہارا امتحان ہے، تمہارا قوم کا امتحان ہے، ملت کا امتحان ہے، تشیع کا امتحان تھا جو حسین علیہ السلام نے دیا۔ میں نے ابھی کہا نا، کیوں مدینہ ویران نہیں ہوا، کیوں کوفہ ویران نہیں ہوا، کیوں دنیا کے مملکت ہلچل نہیں مچی؟ سوشل میڈیا نہیں تھا وہاں پہ، میڈیا کا کام اس قدر فاسٹ نہیں تھا، وہاں پہ لائیو کوریج نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن اب تو ہے سب کچھ۔ اب وقت کے امام کی خبریں ہاتھ میں دستیاب ہوں گی، ظہور ہو چکا ہے۔
کس انداز سے بچو گے؟ کہیں سے راستہ نہیں چھوڑا اب خدا نے. اچھا انصاف نہیں کیا، ظالم و جابر حکمران تم پر غالب آ جائیں گے. نقصان کیا ہوگا اس سے؟ مولا خود فرماتے ہیں. اب اپنی شہادت کی طرف مولا اشارہ فرماتے ہیں. وَعَمِلُوا فِي اطفاء نور نبیکم، وہ جو ظالم حکمران برسر اقتدار آئے گا تمہارے انصاف نہ کرنے کی وجہ سے، تمہاری نصرت نہ کرنے کی وجہ سے، وہ کرے گا کیا؟ اطفاء نور نبیکم، تمہارے نبی کے نور کو بجھا دے گا. اپنی شہادت کی طرف حسین آئے. وجہ کیا بنی؟ یزیدی تھے، شام اور کوفہ والے تھے. ارے اس غلط فہمی سے ذرا تھوڑی دیر کے لیے باہر آئیں. وجہ کوفہ اور شام والے نہیں تھے. ارے شام اور کوفہ والوں کے دلوں میں تو پہلے سے ہی بغض تھا. کوفہ اور شام والوں کے دلوں میں تو پہلے سے ہی نفرت تھی. ان کے شکموں میں حرام تھا. مولا نے بتا دیا تھا یہ ظلم کریں گے، ان کے دلوں میں میرے بابا علی کا بغض ہے، وہ تو کریں گے. خود حسین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارا انصاف نہ کرنا، تمہارا مدد و نصرت نہ کرنا باعث بنا ہے نبی کے نور کو بجھانے کا. قتل ابا عبداللہ الحسین کا سبب جو بنا ہے وہ تمہارا سکوت ہے. پھر نبی کے نور کو بجھا کے پروردگار اللہ اکبر حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ہماری مدد و نصرت نہ کی، باطل جو ہے وہ قوی ہو کے تم پہ حاکم بنے گا اور نبی کے نور کو بجھا دے گا، اور تم سمجھتے ہو ہمارا نقصان ہے. ارے نہیں، حسبنا اللہ، ہم محمد اور آل محمد کے لیے خدا کافی ہے. خدا کافی ہے ہمارے لیے. وعلیہ توکلنا، کیوں؟ ہم خدا پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. وَإِلَيْهِ أَنبَأْنَا، ہم نے اسی کی طرف جانا ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف ہماری ہی نہیں تمام لوگوں کی بازگشت ہے، سب نے اسی کی طرف جانا. حسین علیہ السلام نے اپنے اس خطبے میں، اب اس کو مزید میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ کیفیت منقلب ہو جائے گی، فقط اسی ایک آخری پیرائے میں کہ مولا حسین نے فرمایا کہ جب باطل طاقتیں اپنے عروج پر آ کے حاکم ہوتی ہیں نا، نبی کے نور کو بجھا دیتی ہیں. اسی پر ایک زندہ دل انسان، با ضمیر جوان، با معرفت اور با صلاحیت جوان، یہ سکوت آہوں اور سسکیوں اور گریے میں بدلنے کے لیے کافی ہے. حسین کا یہ جملہ وجہ قتل ابا عبداللہ الحسین کو میں نے لکھوا دیا نا، آپ نے لکھ لیا، آپ نے سن لیا. اب ذرا رات جب بستر پہ سر رکھیں تو سوچئے گا کہ حسین علیہ السلام نے جو وجہ بیان کی ہے، مدد نہ کرنا، انصاف نہ کرنا، اس میں کہیں بھی شام اور کوفہ والے تو ہے ہی نہیں، 30,000 کا لشکر تو ہے ہی نہیں. پھر کن کو مخاطب کر کے حسین علیہ السلام نے یہ جملے کہے؟ کیا وجہ تھی کہ حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں ارے میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، ارے میری مدد کرنے والا نہیں رہا؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ خود سوچئے گا اور خود غور کیجئے گا. چونکہ کل ہم اپنی اس نشست کی آخری مجلس سے خطاب کریں گے، تو آج مولا کا ایک اور نسخہ بھی نوٹ کر لیجئے جو جوانوں کے لیے انتہائی اہم ہے. مولا ابا عبداللہ الحسین نے نسخہ دیا ہے، اس کو بحار الانوار میں بھی درج کیا گیا ہے، اس کو جامع الاخبار میں بھی درج کیا گیا ہے، اور بعض جو منابع کے کتب ہیں انہوں نے اس حدیث کو امام علی زین العابدین علیہ السلام سے نقل کیا ہے. لیکن بعض احادیث کے مطابق یہ روایت و حدیث مولا آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے بارے میں ہے. آقا سے ایک جوان آپ کی طرف میری طرف آ کے کہا یا ابا عبداللہ، نسخے چاہیے ہوتے ہیں نا ہمیں، ٹوٹکے تو چاہیے ہوتے ہیں ہمیں، تو کوئی تویز دے دے، رزلٹ اچھا آ جائے. ہاں جی، کوئی عملی بتا دیں، کوئی ورد بتا دیں، کوئی تسبیح بتا دیں جس سے ہمارے رکے ہوئے کام آ جائیں. ہاں جی، کام شروع ہو جائیں، کرتے ہیں نا. اسی طرح مولا حسین علیہ السلام کے پاس آ کے کہا یا ابا عبداللہ، مولا مجھ سے گناہ کیے بنا رہا نہیں جاتا،
جھوٹ بولے بنا رہا نہیں جاتا، چوری کیے بنا رہا نہیں جاتا، مکاری یا یاری فریب دھوکہ بازی کیے بنا رہا نہیں جاتا، حرام کمائے بنا رہا نہیں جاتا۔ جتنے گناہ ہیں نا یا ابا عبداللہ الحسین، جتنی مرضی کوشش کروں بچا نہیں جاتا۔ ہوتا ہے آج کا جوان بھی کہتے ہیں جتنی بھی کوشش کر لیں ہم محفوظ نہیں رہ پاتے اس گناہ سے۔ آقا حسین علیہ السلام ایسا عظیم نسخہ دے رہے ہیں نا کہ بڑے سے بڑا آئنسٹائن کیوں نہ ہو گناہوں کے بارے میں، آئنسٹائن ہو گناہوں میں، آئنسٹائن پی ایچ ڈی کی ہو اس نے گناہوں میں، اگر ان 5 خصلتوں پہ جو مولا آقا عبداللہ الحسین نے بیان کی ہے عمل کر لے، بڑے سے بڑا گناہ چھوڑ دے گا۔ اگر حسین علیہ السلام کے ساتھ مخلص ہے، اگر حسین شناس ہے، اگر اسے حسین علیہ السلام کے خیمے میں جگہ نصیب ہو چکی ہے تو مولا علیہ السلام سے اس نے کہا کہ مولا جتنی بھی کوشش کروں مجھ سے گناہ کیے بنا رہا نہیں جاتا۔ مولا نے فرمایا افعل 5 اشیاء واذنب ما شئت، 5 چیزوں کو انجام دو پھر جو چاہے گناہ کرو، 5 چیزوں کو انجام دو پھر جو چاہے گناہ کرو۔ فالاول ذالک، ان میں سے پہلا یہ ہے لا تأکل من رزق اللہ واذنب ما شئت، اللہ جو تجھے رزق دے رہا ہے نا اس میں سے کھانا چھوڑ دے پھر تیرا جو دل چاہتا گناہ کر، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ جو رزق اللہ دے رہا ہے وہ نہیں کھانا، خود رزق بنا، رزق بنا۔ مثلا کیا، دانا لے، دانے کو زمین میں بو، اور جیسے ہی دانا زمین میں بو اس دانے کو حکمن کہہ کہ اب پروان چڑھ جا، تو اب بن، درخت بن جا، درخت بن، اب وہ بیج درخت بنے اور پھر اس سے رزق کھا۔ کر سکتے ہیں ایسا؟ نہیں کر سکتے، طاقت ہی۔ ارے تو زمین میں بیج بو کے چلا جاتا ہے، اس کو پروان پروردگار چراتا ہے، تو ادھر بیج بوتا ہے، اللہ فرشتوں کو موکل کر دیتا ہے کہ اب اس کو پروان چراؤ۔ دوسرا جو مولا نے ارشاد فرمایا وَالثَّانِي اُخْرُجْ مِنْ وِلَایَةِ اللَّهِ، دوسرا اللہ کی ولایت سے باہر نکل جا، اذنب ما شئت، پھر جو تیرے دل میں آتا ہے گناہ کر۔ اللہ کی ولایت سے باہر نکل سکتے ہیں؟ شب جمعہ ابھی دعائے کمیل سن کے آ رہے وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُکُومَتِكَ، ارے کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی حکومت جہاں نہ ہو، اس کی حکومت سے فرار ممکن ہی نہیں ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ مولا کہتے تیرے پاس اگر کسی ملک کا ایسا ویزا تجھے مل جاتا ہے نا جہاں پہ اللہ کی حکومت نہ ہو، وہاں چلا جا، اذنب ما شئت، جو دل میں آتا ہے وہ گناہ کر۔ والثالث اطلب موضعا لا یراد اللہ واذنب ما شئت، مولا فرماتے ہیں ایسی جگہ تلاش کر جہاں تجھے اللہ دیکھے نہ، جہاں تجھے دیکھے نہ پروردگار، وہاں چلا جا، اذنب ما شئت، پھر جو گناہ چاہتا ہے کر۔ کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ خدا نہ دیکھے؟ وہ واقعہ بہت مشہور ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رہی کہ میں سنا تھا کہ وہ ایک استاد نے طالب علموں سے کہا کہ اس بکری اور اس مرغی کو وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں پہ پروردگار نہ دیکھ رہا ہو۔ ایک گیا اور چھپ چھپا کے ذبح کر لایا، دوسرا بھی لے آیا، تیسرا بھی۔ ایک بندہ آپ کی طرح بڑا ہوشیار تھا، اس نے درس اٹینڈ کیے تھے 4-5 روز، وہ ویسے ہی زندہ مرغی لے آیا اور استاد نے پوچھا کہ کیوں نہیں ذبح کی؟ کہا استاد آپ نے سوال ہی عجیب کیا تھا، میں جس جگہ جاتا تھا دیکھ کے کہتا تھا پروردگار یہاں تو نہیں ہے، میرا ضمیر کہتا تھا ارے خاموش رہ یہاں بھی اللہ ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پروردگار نہ ہو۔ امام حسین نے بھی وہی ارشاد فرمایا ایسی جگہ تلاش کر لے جہاں اللہ دیکھے نہ، فاذنب ما شئت، جو تیرا دل چاہتا ہے وہ گناہ انجام دے۔ چوتھی چیز مولا فرماتے ہیں والرابع اذا جاء ملک الموت، ملک الموت جب آئے گا نا سر پہ، لیقبض روحک، روح تیری قبض کرنے کے لیے، فدفعہ عن نفسک، اسے کہیں پڑھایا نکلو، دور ہو جا مجھ سے، یہی ہے فدفع، دفع کر دینا اسے اپنے آپ سے، اسے کہنا دور ہو جا مجھ سے۔ کر سکتے ہیں، اسرائیل کو کہہ سکتے ہیں، پوری فوج لشکر لے کے سر پہ کھڑا ہوگا
اس ٹائم جتنی مرضی انسان چیخیں مارتا رہے، زبان پہ ایسا تالا لگا لے گا کہ فریاد بھی نہیں کر سکو گے۔ مولا فرماتے اگر تجھ میں اتنی پاور ہے کہ اسرائیل تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اسرائیل سے کہنا پاجی ابھی میں نے نہیں جانا، پھر کسی دن ٹائم نکال کے آنا میرے پاس۔ کر سکتے ہو ایسا؟ نہیں کر سکتے۔ مولا فرماتے اگر تم اس قابل ہو جو اسرائیل کو انکار کر سکو، فاذن ما شئت، جو گناہ کرنا چاہو کرو۔ والخامس اذا ادخلک مالک فی النار، جب تجھے جہنم کے ملک گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کے جا رہے ہو نا، فلا تدخلوا فی النار، اور انہیں کہنا اوے ٹھہر جاؤ، جہنم میں نے نہیں جانا، ان سے انکار کر دینا۔ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت اور پاور آ جاتی ہے کہ جہنم کے فرشتوں اس قدر سیاہ ہیں، امام فرماتے جہنم کے فرشتے اس قدر سیاہ ہے کہ ان کو اگر دیکھ لیا جائے انسان قیامت کی صبح تک ہنسنا ہی بھول جاتا۔ کس قدر خوفناک، اتنی خوفناک، اللہ کی مخلوق کو کہہ دینا جہنم میں جاتے ہوئے پاجی میں نے نہیں جانا جہنم میں، کسی اور کو میری جگہ لے جاؤ۔ اگر اس طرح اتنی پاور تم میں ہے کہ جہنم کے فرشتوں کو جہنم میں داخل کرنے سے منع کر سکو، امام حسین علیہ السلام فرماتے اگر یہ کر سکو فَأَذْنِبْ مَا شِئْتَ، یہ 5 کام اگر تم نہیں کر سکتے تو بیٹا تمہارے لیے درس یہ ہے کہ پھر گناہ نہیں کرنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگارہ تجھے و عبداللہ الحسین علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگارہ آزا خان خیمہ ابو عبداللہ الحسین ہے، ہمیں وقت کے حسین کے خیمے سے متصل فرما۔ صاحب العصر کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ امام زمان سمیت امام کے اجداد کے تمام دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ان سب جوانوں کی جوانی کی محافظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا موت بر حق ہے، مرنے سے پہلے ابو عبداللہ الحسین کی زیارت کربلا میں نصیب فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا موت بر حق ہے، پالنے والے شہادت کی عظیم موت عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اپنے تمام مرحومین کے لیے، شہداء کربلا، شہداء ملت اسلامیہ، شہید قائد عارف حسین الحسینی، ڈاکٹر محمد علی نقوی سمیت، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔